قومی اقتصادی کونسل نے رواں مالی سال کے نظرثانی شدہ اور نئے مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ قومی ترقیاتی پروگرام پر 2709 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ بلوچستان اور پنجاب کا 4 ماہ کا ترقیاتی بجٹ منظور۔ ان دونوں صوبوں کا مکمل بجٹ 3000 ہو جائے گا۔ نوجوانوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے منصوبے شروع کیے جائیں گے، جس میں 60,000 نوجوانوں کو صنعتی تربیت دی جائے گی۔ 100 ارب روپے کے مختلف منصوبے لائے جائیں گے اور 7,000 انٹرنشپ کا پروگرام لانچ کیا جائے گا۔ کلائمیٹ چینج پر بلوچستان کے لیے 100 ارب روپے اور سیلاب سے متاثرہ صوبوں کی بحالی کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ سندھ کے لیے 345، بلوچستان کے لیے 104، خیبر پختونخوا کے لیے 84 اور پنجاب کے لیے 29 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پانی کے شعبے میں 97 ارب روپے سے بڑھا کر 110 ارب روپے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے 55 ارب روپے سے بڑھا کر 61 ارب روپے کر دیے گئے ہیں۔ پاٹا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 68 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے 59 ارب روپے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے لیے 90 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ میں مجموعی طور پر 1182 اسکیمیں، جن میں 311 نئی جبکہ 871 جاری ترقیاتی اسکیمیں ہیں۔ جی ڈی پی کا ہدف 3.5% متوقع اور افراد زر کی شرح 21% مقرر۔ حکومت میں گرین ریولوشن سبز انقلاب 2.0 کی بنیاد رکھ رہی ہے، جس سے ملک زراعت میں خود کفیل ہوگا۔ وفاقی حکومت پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 2023 سے 2024 کے تحت 1150 ارب روپے اور صوبے میں 1559 ارب روپے خرچ کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض۔ آج ہم بات کریں گے وفاقی بجٹ اور وفاقی بجٹ کی کچھ تجاویز جو کل فیڈرل کیبنٹ سے پہلے اپروول کے بعد پھر اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ اس کے اسٹیٹسٹکس پر تو ہم تفصیلاً بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آمدن اور اخراجات کا بیلنس اور ریونیو ٹارگٹ کیسے پورا کیا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی اس وقت آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو ہے اور جو بیل آؤٹ پیکج ہے، اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں حکومت، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو گلوبل ایک پالیٹکس جس کو ہم جیو پالیٹکس بھی کہتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی قرار دی جا رہی ہے کچھ ماہرین کی جانب سے، اور دوسری جانب سے پاکستان میں اس وقت جو ڈیڈ ہے، پھر ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس کی بھی بات کرتے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم نقطہ جو اب ہمیں نظر آیا اور آج وفاقی وزیر خزانہ نے جو بجٹ تجاویز سامنے رکھی، اس میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی کہ ہمارے ان تمام ڈیفیسٹ سے بڑھ کے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آیا جو بین الاقوامی سطح پر ماضی کی حکومت ہمارے لیے ایک خسارہ چھوڑ گئی۔ اس خسارہ یعنی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اخراجات اگر 1400 ارب ہیں تو 700 ارب ہمیں حاصل ہوئے ہیں، 9200 ارب کا اب ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ کچھ اہداف جو ہے حکومت کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں، بالخصوص جی ڈی پی کی بات کریں تو 3.5 کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے، لیکن حالات ضرور درست سمت کی طرف جائیں گے۔ ایجوکیشن کی بات کریں، پانی، صحت اور اسی طرح آزاد کشمیر اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 4 ماہ کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ڈیفینیٹلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے 4 ماہ کا یہ بجٹ اور یہ تجاویز کل قومی اسمبلی میں سامنے آئیں گی۔ اس پر کیا ہوگا، بالخصوص جو پینشنرز ہیں اور تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے بھی، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 15 سے 20% امکانات ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور 20 سے 25% پینشنرز یعنی پینشن میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے۔ اس پر تفصیلاً ہم بات کریں گے۔ اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9200 اور کافی حد تک اس پہ آئی ایم ایف نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 3 نئے اہداف دے دیے گئے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے، اور 2019 میں جب یہ شروع ہوا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام اور اب یہ جون میں کلوز ہونے جا رہا ہے، لیٹس سی آگے کیا ہوگا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے حالات میں کہ جہاں ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے، ہماری امپورٹ جو کہ کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں لگژری آئٹمز پہ پابندی لگی، بہت سارے ایشوز آئے، اس کے باوجود بھی
हुकूमत ने काफी बेहतर, और जो तरक्याती बजट जो 50% जिस पे कट लगाया था पिछली हुकूमत ने, डेवलपमेंट बजट उसको एक मरतबा फिर बढ़ा के जो वफाकी है उसको तकरीबन 1100 के करीब कर दिया, और 2500 के करीब ये कुल होगा तमाम सूबों को मिलाकर। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चले। स्टूडियोज में हमारा सेनेटर बैरामंद तंगी साहब मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हरदिल अजीज इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा PMLN से आपका ताल्लुक है, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। फहमीदा यूसुफजई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, आप एनालिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इख्तियार वली साहब आप इन मौजूदा हालात पे, एक तो बजट के स्टेटिस्टिक्स हैं, फिर उस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस हमें नज़र आया इस वक्त, एक ऐसी कैफियत नज़र आई जिसमें हम हाइब्रिड वॉर की बात करते हैं, यानी ये 5th जनरेशन वॉर जो है उसे इम्पोज की गई। फिर हमारी इकॉनमी, ख़ास तौर पर IMF के हवाले से जो बार बार बात की जाती है कि IMF अमरीकी मफादात का ज़ेली इदारा है, और इस खित्ते में जो जियो पॉलिटिक्स जिससे हम इनहराफ भी कर चुके हैं और हम कहते हैं कि हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसकी वजह से हमारे लिए कुछ क्राइसिस बढ़ रहे हैं। हुकूमत की लॉन्ग टर्म कौन सी ऐसी प्लानिंग है जिससे हम आवाम को या हुकूमत मुतमईन कर पाए कि इसके एक तवील मुद्दती असरात मुरतब होंगे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जितना ये आपने देखा कि आज वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट का खाका पेश कर दिया है कि इतने हमारे मसूल होंगे, इतनी हम वसूली करेंगे, इतना हमारा तरक्याती बजट होगा। IMF के साथ हमारी क्या सिचुएशन है वो आपको भी पता है, पूरी कौम को मालूम है। तो ये सारा शाखसाना जो है, इसको अगर आप देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में फंसा हुआ है, और PDM की क़यादत, इस साथ में मेरी पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, तो ये सारे लोग अपने पॉलिटिकल स्टेक्स को, उसको एसेट्स को स्टेक्स पर डालकर ये एक आप समझें कि एक दाव लगा के बैठे हुए हैं। 2022 फरवरी में इमरान खान ने जो मुआहदा किया था IMF के साथ, वो करना वो खुद एक जुर्म था, फिर उसको तोड़ना वो उससे ज़्यादा बड़ा जुर्म था, और आज जो हम काट रहे हैं ये उसी इमरान का बोया हुआ था। लेकिन हम समझते हैं कि हम वो जमात हैं और हम वो सियासी कुव्वतें हैं कि जब हमने एटमी धमाके किए थे तो अमेरिका ने हम पर इससे सख्त सैंक्शंस लगा दिए थे, और अभी भी अगर IMF हमारे साथ डील नहीं करता तो मेरे ख्याल में आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया कि अगर डील करते हो तो कर लो, वरना हम कमर कस लेंगे और हम समझेंगे कि हमने एक बार फिर एटमी धमाका करना है, या कर गए हैं या कर चुके हैं, और उसके बाद जो हालात होते हैं हम उसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार कर लेंगे। तो एक बार अगर आप ख़ुद को प्रिपेयर कर लें तो फिर सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, वही सूरत हाल होती है। तो इस वक्त हमारा जो मेन गोल है और मेन टारगेट है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत को, जो गुज़श्ता तकरीबन 3.25 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, मईशत को ख़राब करने के लिए आपका एक इकदाम, वन स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वो आपको जमीन से आसमान पे ले। कंडीशनलिटीज में हमने देख लिया, वो कंडीशंस जो है उस पर अमल नहीं हुआ। अब IMF आपको अपनी मर्जी की कंडीशंस बता रहे हैं कि आप हमारे साथ ये एक यही वजह लगती है आपको, या जो माहिरीन के मुताबिक एक ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है? पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन मैं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बाद में जाऊंगा। मैं तो यहाँ पे इनका जिक्र करूंगा जो इससे पहले के वजीर ख़जाना थे शौकत तरीन साहब, वो IMF को ख़त लिखते रहे। जो खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर थे फाइनेंस, वो IMF को, वर्ल्ड बैंक को ख़त लिखते रहे कि आप इनके साथ ना करें, डील मत करें कोई। अब तो सैंक्शंस तक बातें कर रहे हैं। बात तो कहीं और तक पहुंच गई थी। अगर आप करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम उसको ओन नहीं करेंगे। ये क्या था डॉक्टर साहब? ये ग्लोबल पॉलिटिक्स बल्कि ग्लोबल शरारत थी कि पाकिस्तान को एक ऐसे भंवर में फंसा दें इकोनॉमिकली। 5th वॉर जनरेशन की जिस तरह आपने बात की, तो उस तरह एक तरफ हमें हाइब्रिड वॉर पे डाल दिया गया और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी को इस तरह सैबोटाज किया गया। तो मुझे बताइए कि इमरान खान और PTI का एजेंडा क्या था, मां सिवाय इसके कि पाकिस्तान को कमज़ोर करके, बीमार करके, लागर करके, खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क के टुकड़े। तो क्या होगा इख्तियार वली साहब, टेन्योर तो कंप्लीट होने वाला है, तो ये अहदाफ कैसे पूरे किए जाएंगे? क्योंकि माहिरीन जी समझते हैं इट विल टेक 2 to 3 years। मैं बताता हूं आपको,
جب آپ کی گاڑی صحیح سمت میں چل پڑتی ہے نا تو اس میں پھر اگر آپ سست بھی جائیں آہستہ بھی جائیں اور آپ یا چاہے تیز جائیں لیکن آپ نے پھر سڑک کی طرف چلے جانا ہے. اب کم از کم اتنا ہو گیا ہے, مہینہ لگے 2 لگے سال لگے لیکن ہماری درست جو سمت ہے وہ ہماری درست ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. بہرامند تنگی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کو گو کے کرائسس بہت ہیں, جس طرح اختیار ولی صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اسٹیٹ کو بچایا ہے, ہم نے پالیٹکس یعنی سیاست کو کمپرومائز کیا ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے اس کا مسئلہ, کیونکہ ماضی میں تو کہا جاتا تھا کہ میں پیاز ٹماٹر سستا کرنے نہیں آیا, لیکن ایک عام آدمی کا, ایک لے مین کا, ایک لوور مڈل کلاس کا مسئلہ ہی یہی ہے اشیاء خوردونوش ہے. فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 30% سے تجاوز کر چکی ہے. ایک عام آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے 11% سے 30% پہ فوڈ انفلیشن کا جانا, اور اس کے بعد آنے والا جو آپ کا ٹارگٹ ہے, اس ٹارگٹ کو کیسے اچیو کریں گے؟ 9200 ریونیو ٹارگٹ ہے, جبکہ اسٹرکچرل ریفارمز ابھی تک باقی ہیں, ایف بی آر میں ریفارمز ابھی تک باقی ہیں. پھر یہ بھی سروے سامنے آ گیا کہ 500 ارب روپیہ تو صرف ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ اس کی کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میں دوسرے سوال پہ آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں, پھر میں آتا ہوں انفلیشن پہ. دیکھیں یہ جو ٹارگٹ رکھے حکومت نے, میں ٹیکسز کے حق میں نہیں ہوں, بلکہ میں ٹیکس نیٹ ورک میں لانے والے لوگوں کے حق میں ہوں. اور اگر آپ کا ٹارگٹ ہے 9000 کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان ٹیکس پیئر پہ بوجھ نہ ڈالیں. اگر آپ واقعی چاہتے کہ اپنے ٹارگٹ کو یا اپنے ٹارگٹ سے زیادہ ریونیو چاہتے, تو یہ تب ممکن ہے جب آپ بزنس کمیونٹی میں جائیں, آپ ان کی مشکلات معلوم کریں, آپ ان کی ٹرسٹ کو بلٹ اپ کریں, آپ تمام طبقہ جتنی بھی طبقے ہیں, وہ چاہے انڈسٹریلسٹ ہے, وہ ایکسپورٹر ہے, وہ امپورٹر ہے, وہ دکاندار ہے, وہ امپلائیز ہے, وہ چھوٹے بزنس مین ہے, وہ بڑے بزنس مین, آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, ان کی مشکلات بھی معلوم کرے اور ان کا ٹارگٹ بھی معلوم کرے, اور ان کو ٹرسٹ دے دے, ان کو اعتماد دے دے, اور ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لے آئیں. آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. اور یہاں پہ اگر آپ ٹیکس لگاتے تو آپ انٹرنیشنل دنیا میں آپ اپنی پروڈکشن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو جب آپ کی فیکٹری بند ہو, جب آپ کی پیداوار ختم ہو جائیں, آپ کی بے روزگاری بڑھے گی, آپ کی پروڈکشن نہیں ہوگی, آپ کے ایکسپورٹ نہیں ہوگا, آپ کا ملک ترقی کیسے کرے گا, اور آپ اپنا ٹارگٹ کیسے پورے کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی ایک مورل پروفیشنل ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ نہ کہ ٹیکس بڑھا دے, بلکہ ٹیکس نیٹ ورک میں لوگوں کو کیسے بہرامند صاحب 2.5 ملین ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت آپ کے پاس فائلر ہے. جی, فائلرز کی تعداد 25 کروڑ پاپولیشن میں, اگر آپ کے 2.5 کروڑ جو ہے وہ صرف آپ کے فائلر ہوں, تو فائلرز کی بھی آپ نے پھر ماضی میں جو اکنامک ہماری پالیسیز آئی اتنا ڈرا دیا, 50,000 روپے پرچیزنگ کا شناختی کارڈ دے دو. یہی میں آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. تو یہیں پہ اگر میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کی ٹرسٹ کو بلٹ اپ کرنا پڑے گا, آپ ان کو نہ ڈرائیں. دیکھیں میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے تو اسمبلی فلور پہ کہا تھا کہ نیب اور بزنس ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. جب آپ کی باہر دنیا سے لوگ آتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرتے پھر مختلف ادارے آ کے ان کو اتنا ذلیل خوار کرتے ہیں کہ وہ بند کرنے کے لیے تیار کہ میں واپس چلا جاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو ٹرسٹ کو بلٹ اپ کرے, ان کو اعتماد میں لے, ان کو ڈائیلاگز میں بٹھا دے, ان کی ٹرسٹ کو مضبوط کر لے, تاکہ وہ ٹیکس دینا شروع کرے اور ٹیکس نیٹ ورک میں لوگوں کو لا کے اپنا ٹارگٹ پورا کرے. اچھا, یہ جو پراپرٹی سے ٹیکس کی بات ابھی اس دفعہ بھی تجویز ایک سامنے آئی ہے, اختیار ولی صاحب اور آپ کا بھی تعلق ہے, خیبر پختونخوا میں تو پہلے ظلم ہے, 15% ٹیکس ہے, ریونیو ٹارگٹ تو پہلے پورا نہیں ہوتا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, میں ٹیکس کے حق میں نہیں کہ آپ ٹیکس ریونیو ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی میں اس سوال کی طرف دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں, لیکن میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس لگائیں, ٹیکس لگا دے. تقریباً 10, 15, 20 قسم کے ٹیکس میرے بجلی کے بل میں آتے ہیں. اب کیوں لگاتا ہے ٹیکس؟ آپ جا کے جو میٹرائزیشن ہے اس پہ توجہ دیں, آپ ڈسکنیکشن پہ توجہ دیں, آپ یونٹ کے پیسے نہ بڑھائیں, آپ میٹرائزیشن کریں, کنڈا کلچر کو ڈسکریج کریں, ڈائریکٹ ڈسکنیکشن آپ ختم کر لیں. جو پیسکو میں یا مختلف کمپنی میں انوالو ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ آپ کی موجودگی میں یہ سب ڈویژن لاس میں جا رہے, کیوں جا رہے, یو آر دا ریسپانسبل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ, تو پھر بجلی بھی آئے گی, پاکستان بھی روشن ہوگا. لائن لاسز کا مسئلہ صرف ایک یہ نہیں ہے, لائن لاسز کا مسئلہ آپ کی ناقص جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ ایک اور ڈسٹریبیوشن نہیں,
बिल्कुल नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूं। मेरे साथ इस पे मुनाजरा करे कोई आदमी, जितना भी वो एक्सपर्ट है मेरे साथ बैठे। जब आपका एक डिवीजन या आपका सब डिवीजन वो 90% लॉस में जा रहे ड्यू टू डायरेक्ट कनेक्शन, ड्यू टू नॉट मेट्राइजेशन, ड्यू टू कोंडा कल्चर, ड्यू टू टेम्पर मीटर, आप मुझे बताएं लाइन लॉसेस का कहां से आ गया? तो ड्यू टू फर्नेस आयल भी डाल तो देना। ड्यू टू फर्नेस आयल मैं डालता हूं, Import भी डाल देना लेकिन बीच डॉक्टर साहब अगर मैं इन चीजों को कवर कर लूं, मैं इन चीजों को अगर मजबूत कर लूं, मैं डिस्कनेक्शन को डिस्करेज करूं, मैं कुंडा कल्चर को डिस्करेज करूं, मैं मिट्राइजेशन को इंकरेज करूं, तो ये चीजें मसाइल हल हो सकते हैं। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी आप बिलीवर हैं। और दूसरी बात ये कि मैं वो जो यूनिट है उसकी कीमत बढ़ाता हूं, तो आप अगर बिल देंगे तो आप मुतासिर होंगे, मैं नहीं देता हूं तो मुझे क्या है? सही कहा। ये एक नुक्ता है। जब यहाँ टैक्स देते हैं उन पे टैक्स बढ़ाते हैं, जो बिल देते हैं उन पे रेट बढ़ाते हैं, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझता हूं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की थोड़ी सी बात करेंगे, और खास तौर पर ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बार बार बात की जाती है जिस पे हमारी तवज्जो नहीं है। फहमीदा यूसुफी साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा किस हद तक आपको कोई इसमें सेटिस्फैक्टरी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, या इस बजट में किस हद तक हौसला अफजा जो डिसीजंस आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक आम आदमी, मैं तो काफी इस पे बातें भी हुई हैं, एक अहम तजवीज जो सामने आई उसमें यह था कि कम से कम ये जो फूड इन्फ्लेशन है और पेरिशेबल आइटम्स हैं, इसको इस पे जरा कंट्रोल बहुत जरूरी है। वो कमिश्नर और मजिस्ट्रेट का निजाम दोबारा से फाल करना, वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज है उनको फाल करना, क्योंकि एक आम आदमी बहुत सफर कर रहा है। एक आम आदमी इतना ज्यादा सफर कर रहा है कि 38% पे महंगाई पहुंची हुई है। और ये बजट क्योंकि जो है हमने IMF का 9th सर्कल पूरा नहीं किया है, और अब 9th-10th सर्कल एक साथ होगा। और जिस तरह से आज वज़ारत खजाना से जो मैंने सुनी है तकरीर, जो हमारे जो हैं वजीर इसाकदार साहब, जो जिनका कहना है कि वो आवाम दोस्त बजट लेकर आएंगे, तो देखिए इसमें एक गुड न्यूज तो ये है कि हमें IMF के बगैर ये बजट उन्होंने कल पेश कर, तो उनके पास एक थोड़ा सा ये स्पेस है। और जिस तरह से हमने आज जो इकोनॉमिक सर्वे भी देखा है, जो बेतहाशा मायूस कुन इंडेक्स हैं, और जाहिर है उसके पीछे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो अच्छी खबर होगी वो होगी, क्योंकि देखिए ये बजट इनका जो है वो ट्रायल है, क्योंकि इसके बाद इन्हें इलेक्शंस में तो जाना ही जाना है। तो हर हुकूमत की यही कोशिश होती है कि आखिरी बजट वो अवाम दोस्त बजट दे दे, भले उसके अपने खर्चे कितने बढ़ जाए। लेकिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये टारगेटेड सब्सिडी देंगे, चाहे लॉन्ग टर्म में उसका फिर इन्हें आगे चल के थोड़ा नुकसान तो जाहिर है कि होगा ही। और लेकिन मैं फहमीदा साहबा यहीं से आपकी बात को दोबारा जोड़ूंगा। ये आपने बड़ा एक अहम नुक्ता, क्योंकि नाकिदीन ये रहे थे और बार बार ये बात हो रही थी कि IMF के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है या जो IMF का 9th रिव्यू है, जब तक इसकी अप्रूवल नहीं हुई है या IMF के बेल आउट को फाइनल नहीं किया गया, तो ये बजट पेश करना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। गो के इस मुश्किल मरहले से हुकूमत गुजरी, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 3 हफ्तों में, यानी 20-25 दिन में शायद, क्योंकि 31 जून को ये क्लोज भी, 30 जून को क्लोज भी हो रहा है, तो IMF का प्रोग्राम भी, और वो प्रोग्राम जो है वो 2019 में शुरू हुआ था, तो शायद IMF के साथ कुछ मामलात तय पा जाएं। लेकिन उसके बावजूद ये जो 6000 अरब का एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो डेफिसिट है या ये खसारा है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये एक मुश्किल मरहला है जिससे हुकूमत ने गुजरना। एक ब्रेक के बाद इस पे तफसील में बात करेंगे। रॉयल की स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। दुश्मन का हमला किसी भी वक्त मुतवक्को है। इस इलाके में दुश्मन काफ़ी फैल चुका है, एहतियात से चलना है। एक नंबर नोट करें, मेरी शहादत की सूरत में सबसे पहले इस नंबर पे इतला करें। हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, न जाने किसके नसीब में पहले शहादत आ जाए। What? जहाँ आप खड़े हैं जगह सेफ नहीं है, प्लीज आप अंदर आ जाए। वतन की खातिर अगर जान अजीज कुर्बान हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
वर्दी और कफन अपना अपना ही अच्छा लगता है। पाकिस्तान रॉयल रूम कूलर पावरफुल एयर थ्रो एयर फ्रेशनर के साथ। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। AC/DC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। आज जो है एक म्यूजिकल जर्नी है। द लेजेंडरी अफशां अहमद, द पॉप सेंसेशन मोहम्मद अली शेखी, जो बच्चों का प्रोग्राम सोहेल राना साथ किया करते थे। योडल करता था, योडल। मेरी ओनरशिप थी उसमें ना। काम बहुत मेहनत से किया है, तो वो पूरी कहानी चलती थी। Maybe it's become relatively easier. और जबरदस्त सा वीडियो बना लेंगे। कुछ फर्क तो होगा ना। जल्द आपसे मुलाकात होगी स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 में। विथ आसिम यातीवाना। Only on PTV Home. सितारों का जहां। मैं भी आप सब में से बहुत सौ की तरह पाकिस्तान टेलीविजन को देख कर बड़ा। PTV के पास खजाना है, वो किसी के पास नहीं। बिल्कुल, मैंने कहा कि उसको हम एक डिजिटल स्पेस OTT प्लेटफॉर्म में लेकर जाएं। क्या क्या लेजेंड मौजूद हैं। सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए एक बेशुमार खजाना एंटरटेनमेंट का। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी बजट और वफाकी बजट पे जो तजावीज़ कल पेश की जाएंगी उस पर हम बात कर रहे थे। हुकूमत ने जो टारगेट सेट किया है, रेवेन्यू टारगेट, उसके अलावा अशियाए खुर्द-ओ-नोश से लेकर जो एक पेंशनर और मुलाजमीन का इशू है, काफ़ी हद तक इसको हौसला अफजा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब इसमें बिलाशुबा इसको हौसला अफजा कहा जा सकता है, क्योंकि IMF ने जो मुश्किलात हमारे लिए पैदा की हैं और जिन कंडीशंस पे कंडीशंस लगाई जा रही हैं, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमने उन तमाम कंडीशंस पर वो सब्सिडी, पहले 170 अरब रुपया जो है वो टारगेट था वो पूरा किया, मतलब उसके टैक्सेस इजाफी लगाए। उसके बाद जो शराइत थी, सब्सिडीज़ जो है वो हमने ख़त्म की, बिजली और गैस के टैरिफ्स में इजाफा किया। लेकिन अब भी माहिरीन ये समझते हैं कि 2 से 3 नए टारगेट्स दे दिए गए हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं। और फहमीदा यूसुफी साहिबा, आप बात करी थी, कंटिन्यू रखिएगा। ये ज़रा बताइएगा कि ये IMF जो अपने इस बेल आउट के लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, इसके लिए कोई जियो पॉलिटिक्स आप समझती हैं कि मुबस्सरीन सही कह रहे हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स ही है, या कोई और फैक्टर आपको ट्रस्ट डेफिसिट का लगता है? नहीं, ये ट्रस्ट डेफिसिट से ज्यादा जो है वो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि देखें ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। अगर आप पड़ोस में बांग्लादेश और श्रीलंका को देखें तो वहां पर भी जो कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं वो काफी सख्त हैं, और पाकिस्तान के साथ भी वो 10th सर्कल जो है वो 9th सर्कल से सितंबर में रिव्यू कर लेंगे। अच्छा, और मैं बात कर रही थी टारगेटेड सब्सिडी की, जो कि हुकूमत बोलने जा रही है, वो पावर सेक्टर को सबसे ज्यादा देगी, सबसे ज्यादा। जी 976 अरब रुपए। जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और अमीन हाशवानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मुमताज़ माहिर माशियात हैं। हाशवानी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अमीन हाशवानी साहब, कोई तमीज़ नहीं बांधना चाह रहा, किस तरह देख रहे हैं आप इस बजट को? अवामी उमंगों पर पूरा तो मुकम्मल तौर पर उतरना बहुत मुश्किल है इन माशी मुश्किलात में। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, कुछ बेहतरी के इम्कानात है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर आ रही है हुकूमत की? अशवानी साहब से भी हम दोबारा राब्ता बहाल करेंगे।
اختیار ولی صاحب، پاور سیکٹر میں تو یہ بہت اچھا ہے پاور سیکٹر میں، لیکن ایک چیز یہاں پہ بڑی عام ہے، حکومت نے یہ وعدہ کیا بھی تھا اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، جس نے 11,000 میگا واٹ بجلی جو ہے نیشنل گریڈ میں شامل کی تھی، بجلی کو متبادل ذرائع، یعنی اب جو ہمیں سبسڈی دینی پڑتی ہے، پروڈکشن ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کو شفٹ کرنا، تھوڑا سے اخراجات تو اس پہ ڈیفینیٹلی آئیں گے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی ہمیں یہ فرنس آئل پر اور یہ پیراسائٹ نہیں بننا چاہیے، ہمیں بہت امپورٹ کر کے جو ہے فرنس آئل پر جو ہماری پروڈکشن ہے یہ ہمیں بہت کرائسس کی طرف لے جا رہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ ساری چیزیں جو تھی یہ پائپ لائن میں تھی. 11-12 ہزار میگا واٹ کی بجلی جب ہم نے گزشتہ 5 سالہ دور حکومت میں بنائی تھی 2013 سے لے کر 2018 تک، تو اس وقت آپ کے نیشنل گریڈ کو بجلی کی بہت زیادہ ضرورت تھی. دوسرا جو آپ نے بات کی، تو ہمارا جو ٹرانسمیشن لائن ہے، جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے، اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں نئے ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے. پانی سے بجلی سستی بنتی ہے، فرنس آئل سے بنائیں گے تو وہ آپ کو مہنگی پڑتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے کول کے جو پروجیکٹس ہیں. اچھا، میں معذرت کے ساتھ دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، میں نہیں تسلسل آپ کا توڑنا چاہتا تھا. ہاشوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماہر معاشیات ہیں اور اہداف جو ماضی میں رکھے گئے اور تھوڑا کمپیریٹیولی بھی بات کریں گے. ہاشوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 14,000 کے قریب جو ہے یہ ایک خسارے کا گو کہ بجٹ ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن آئی ایم ایف کے بغیر یہ بجٹ اور اس بجٹ کے جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں، ایک عام آدمی جو کہ اس وقت انفلیشن کا شکار ہے اور تاریخ کی بدترین ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوڈ انفلیشن خاص طور پر بہت زیادہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو اہداف مقرر کیے ہیں اس سے پورا، اور جو ریونیو ٹارگٹ ہے 9,200، یہ پورا کر پائے گی؟ آئی تھنک یہ بہت ٹف بجٹ ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی منسٹر ہو، اس ٹارگٹس کو پورا کرنے میں بڑا مشکل ہوگا. اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان اس وقت اسٹیگفلیشن میں ہے. اسٹیگفلیشن میں بہت کم ملک آتے ہیں اور جب آ جاتے ہیں اسے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہائی انفلیشن ہے اور گروتھ ریٹ آپ کی بالکل آپ کی سمجھے ریسیشن ہے. ریسیشن اینڈ انفلیشن کا کمبینیشن ہوتا ہے، دس از اے لیتھل کمبینیشن. آج پاکستان اس میں پھنسا ہوا ہے. اب اس کے اوپر سونے پہ سہاگا، پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی ہو رہی ہے، پھر فلڈز آ گئے تھے. تو آئی تھنک اٹس ون آف دا موسٹ چیلنجنگ سچویشن. اب اس میں آپ بجٹ آپ لائیں اور آئی ایم ایف کا آپ کے پر گن آپ کے ماتھے پہ لگا ہوا ہے کہ آپ کو کمپلائنس بھی کرنی ہے، پلس الیکشنز بھی آ رہی ہے، آپ کا عوام کو بھی آپ اتنا نہیں بگاڑ سکتے ہیں، آپ کو پاپولرز بھی آپ کو میجر کرنا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بہت ہی یہ ایک ٹف بیلنسنگ ایکٹ ہے کرنا، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کہہ رہے کہ آئی ایم ایف نے مصیبت کی، نہیں، آئی ایم ایف نے نہیں مصیبت کی، یہ مصیبتیں ہم نے خود نے اپنے آپ پہ لاگو کی ہے اور آج سے نہیں کی ہے. سنس ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈ سے جو بھی ریفارمز تھے ہم نے کیے ہی نہیں. ہم صرف وہ لائک ایسے ٹیکے لگا رہے تھے جب آپ کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت تھی. آپ کے جتنے بھی میجر اسٹرکچرل ریفارمز یا آپ کی جو بھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہے، آپ بتا دیں جو آپ لوگ نے کیا ہے لاسٹ 30 سال میں، نہیں کی ہے. رائٹ، آپ نے انیشیٹ کیا، پھر فالو اپ نہیں ہوا. سی پیک ہوا، چلے سی پیک ہوا، پھر سی پیک کوئی ہم نے اپنی کوئی وہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں کیا، چائنا نے اپنی جیو پولیٹیکل ریزن سے بھی کیا تھا. رائٹ، تو وتھ آل دس تھنگ ہمیں لانگ ٹرم اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے. اینڈ آج بھی دار صاحب کہنا ہے کہ بھائی 45 روپیز کم ہونا چاہیے. بھائی آپ کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ یہ وشفل تھنکنگ آپ چھوڑ دیں. آپ کو اپنی پاکستان ہیز ٹو بی پارٹ آف دی ماڈرن فائنینشیل سسٹم. اس میں سرٹن فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. آپ اپنا نہیں کہہ سکتے کہ 40 روپے ہونے چاہیے یا کنسپریسی تھیوری ہے. یا ایک اور چیز کہ ہر گورنمنٹ آتی ہے وہ سارا کا سارا نزلہ پریویس گورنمنٹ اتارتی ہے کہ دیکھیں ہمیں تو یہ ورثے میں ملا تھا. میں پچھلے 40 سال سے دیکھ رہا ہوں جو آتا ہے ہمیشہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پریویس. اشوانی صاحب سوری ٹو کٹ یو، یہ تو ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر ہے، ڈیفینیٹلی یہ چیز ضرور ہے، لیکن ماضی میں آپ نے بھی دیکھا بڑی بغلیں بجائی گئی کہ جی ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 28 درجہ ہماری بہتری ہوئی ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پر ذرا بھی کسی نے بات نہیں کی.
پھر جب آپ کنڈیشنلٹیز کی طرف جاتے ہیں یا آپ بیل آؤٹ کرتے ہیں، جو ان کنڈیشنز پر بھی آپ جب عمل درآمد نہیں کرتے، تو پھر ایک عالمی مالیاتی اداروں کے درمیان ایک ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ نے ہمیں اس نیچ پر پہنچا دیا. پہلے 6-7 ماہ گو کہ ذرا سی تاخیر ہوئی ہے، ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے. پچھلی حکومت میں تقریباً 9 ماہ کی ایک محتاط اندازہ اتنا ہی شاید تاخیر ہوئی تھی. تو نہیں لگتا آپ کو کہ ہمیں ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہے؟ ایبسلیوٹلی، بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار. یہی تو ہے نا، کہاں کرتے ہیں ہم کنسسٹنٹ پالیسی. اینڈ ہمارے الفاظ بھی، اب پریویس گورنمنٹ تھی، جانے سے پہلے انہوں نے کہتے ہیں نا ایک دھکا اور دو. وہ جو انسٹیڈ آف انکریزنگ انہوں نے سبسڈی بڑھا دی تاکہ کہ نیکسٹ گورنمنٹ آ گئی اس کو اور مشکل ہوگا. ادھر بھی یہ مسٹا آیا تھا، اس نے ریفارم لائے، وہ بالکل ہم ایج پہ تھے کہ سائن کرنے کا، اس کو چینج کر دیا. اب دار صاحب ہے، دار صاحب نے پھر اپنا نیا فارمولا شروع کیا. ہم دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں نہیں ہوتی ہے نا آپ کو ایک کنسسٹنٹ. آپ کو اسی لیے میں ڈے ون سے کہتا ہوں ساری پولیٹیکل گورنمنٹس کو بیٹھنا چاہیے کہ یار یہ چیزیں ہیں، یہ ملک کم فرسٹ، پولیٹکس شوڈ کم سیکنڈ، اور یہ اوٹ پٹا کی باتیں ایوری تھنگ شوڈ کم. آشوانی صاحب، اکانومی کے پوری دنیا میں کچھ پیرامیٹرز جو ہیں اس کا تعین ہو چکا ہے، بہت سارے سیکٹرز ہیں اور فیکٹرز ہیں. یہ جو پولیٹیکل فیکٹر ہے اس کا بہت بڑا، کہ ایک پولیٹیکل آپ دیکھیں انسرٹینٹی سی نظر آ رہی ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ایک انریسٹ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے اور کچھ جان بوجھ کر بھی یہ عمل دہرایا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا، فلڈز آئے تھے، فلڈز پہ تو خیر وی کانٹ بلیم اینی ون. فلڈز آئے تھے ادھر بھی ہمیں کوئی بہتر کرنا تھا، لیکن فلڈز کا ڈیوسٹیشن بہت بڑا تھا. $30 بلین مین 10% آپ کی اکانومی ایک دم سے ایک مہینے میں اگر وائپ آؤٹ ہو جائے تو کوئی بھی کنٹری دنیا میں اس کو بڑا دھچکا لگتا ہے. ہمیں بھی لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں دوسرے میجرز لینے تھے، ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے جو پولیٹیکل انسرٹنٹی، روز نئی کہانی، اینڈ دین جو ابھی جو لاسٹ منتھ ہوا اس میں انٹرنیشنل تو جتنے بائرز ہیں وہ بھی انہوں نے کہا یا پاکستان از ویری انسٹیبل. جو ہمارے ٹیکسٹائل، جو ہماری بیک بون ہے، ان کے جو گلوبل بائرز ہیں وہ سارے کے سارے پاؤڈر بنگلہ دیش اور انڈیا ڈائیورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی امیجز دیکھیں، انسرٹنٹی دیکھیں، روز یہ چل رہا ہے. تو اس سے بہت بڑا نقصان. اچھا، ایک اور چیز میں بڑی اہم، ابھی بہرامند تنگی صاحب سے بھی میں اور اختیار ولی صاحب سے بھی اس موضوع پہ بات کر رہا تھا، کیونکہ آپ کی اسپیشیالٹی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ایکسپرٹ ہیں، بہت اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں. یہ جو ماضی میں ہم نے اپنے انویسٹرز کو ڈرایا، پریشان کیا، ایک اعتماد کا فقدان نظر آیا کہ 50,000 روپے آپ نے پرچیز کرنی ہے تو شناختی کارڈ دکھائیں. پھر کہا کہ جناب ایف بی آر کو ہم نے اتنا اٹونومس کر دیا ہے کہ 3 لاکھ روپے ہوں تو ایف بی آر گھر جا کے چھاپا مار دے. ہم بولتے رہے یہاں پہ کہ آج کل تو بچی کے جہیز کے لیے بھی 15 سے 20 لاکھ روپے لوگوں کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں. پھر وہ ریورس کرنی پڑی. پھر کہا گیا کہ جی 45 لاکھ تک نان فائلر پراپرٹی پرچیز کر سکتا ہے. اگلی دن آ کے مشیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آٹو فائلر ہو جائے گا. اس سے بھی لوگ متنفر ہو گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی کے چکر میں ہم نے آج اس نیج تک پہنچا دی اپنی اکانومی کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتا، اٹس اے کوشچن آف ایکویٹیبل اکانومی. ڈاکیومنٹڈ اگر آپ کو کرنا ہے اکراس دا بورڈ کر لے. آپ کو دنیا بھر میں بہت ساری اکانومیز ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہے، لیکن اکراس دا بورڈ کرے. وہ نہیں کہ جن کو آپ نے جھگڑے میں وہ جکھیڑ لیا ہے اور اس پہ بس اب لگاتے رہو اور کہانیاں چینج کر دو. وہ نہیں. آپ کو اگر ڈاکیومنٹڈ کرنا، آپ تھرو آؤٹ کرے، آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ صحیح کرے، آپ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں. انڈائریکٹ ٹیکسز از انفیئر ٹیکسز وہ لگا رہے ہیں، اس میں غریب کو بھی ٹیکس لگ رہا ہے، امیر کو بھی ٹیکس لگ رہا ہے. تو یہ سارے ٹیکس ریفارمز ہیں، انرجی سیکٹر کے ریفارمز ہیں، بہت سارے ریفارمز ہیں. آپ کو ایک ساتھ کرنے پڑیں گے. دیکھیں آپ صرف ٹیکس آئسولیشن میں آپ نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی ایکسپورٹس کو دیکھنا ہے، آپ کو ایز آف. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا. میں کیونکہ دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ کہ ہمیں کنسسٹنٹ پالیسی کی بھی ضرورت ہے، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو ایک خلفشار اور انتشار کی کوشش کی گئی، میں بار بار ایک بات کہتا رہا اپنے شو میں، آج پھر دہرانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری یوتھ اور نوجوان بھی اس بات کو سمجھے کہ ہم موجودہ صورتحال جو اس وقت پاکستان کی ہے، اسے ذرا غور سے اس کا بخوبی اگر جائزہ لینا چاہتے ہیں اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تمام جذباتی اور نظریاتی وابستگی سے ہٹ کے، تو ایک دفعہ ہائبرڈ وارفیئر کو ضرور پڑھیں. کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہم پہ یہ امپوز کی جا رہی ہے. لیکن پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ کہا جاتا ہے جی صادق اور امین کا ایک بہت طویل سفر ہم نے دیکھا کہ جی وہ 3.5 سال کا سفر تھا. وہ صادق اور امین تھا معاملہ کیا؟ میں خیر اس پہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. آج کل آڈیوز ویڈیوز ہیں، ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. اسی حوالے سے ایک آڈیو منظر عام پہ آئی
اس آڈیو میں ذرا میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بزنس ٹائکون کی بیٹی ہیں، وہ بتا رہی ہیں، کس طرح بتا رہی ہیں کہ بشرا صاحبہ کو کیا چاہیے، کتنا کیرٹ چاہیے. سنیے ذرا، پروڈیوسر صاحب ذرا سنائیے، کچھ بتا دیں کہ کیا وجوہات اور محرکات ہیں. تو پوچھا نہیں تھی پہلے کتنے کیرٹ ہو گئے؟ میں کیا میں تیرے کو پوچھا، میں کہا 3 تم کتنا پہنتے ہو؟ میں نے کہا 3 کے، تم نے کہا 3 ٹھیک ہے. کہتی ہے نہیں 5 تو کم از کم منگوا کے دو. جی اختیار ولی صاحب، یہ 3 کیرٹ 5 کیرٹ یہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور 2 لاکھ روپے پرائم منسٹر صاحب بولتے ہیں میں کیسے گزارا کروں گا. تو یہ تو سونا، گھڑیاں، پیسے، یہ اتنا سارا کچھ، یہ آخر یہ کیسے سب کچھ ہوا؟ اس وقت اپوزیشن میں بھی کوئی خاص اس طرح اس پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، نہ کوئی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ انفیکٹ جو امین ہاشفانی صاحب ابھی فرما رہے تھے نا، جو کہہ رہے تھے، جو دوسری ہماری اکونومسٹ ہیں سمینہ بی بی، فہمیدہ بی بی، وہ جو کہہ رہی تھی، یہ ان کی باتیں اپنی جگہ بجا ہیں. لیکن کیا اس وقت آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ پاکستان کو کس بھنور سے، کس آگ کے کنویں سے نکال رہے ہیں؟ آپ کن حالات سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور ان کے ساتھ ان کے اتحادی ملے ہیں اور پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ 1 سال 2 مہینے گزرے کس طرح ہیں؟ ایک طرف ایک فرنٹیئر پر ہم اکانومی کو ٹھیک کرتے ہیں کہ جاتے جاتے عمران خان نے ستیہ ناس کر دیا تھا، کہتا تھا میں 6.5 پہ یا 8 پہ چھوڑ کے گیا ہوں. تو اگر یہ اتنی اچھی اکانومی چھوڑ کر گئے تھے تو مجھے بتائیے، یہ اکانومسٹ ہیں. پہلے سال مائنس میں تھی سر، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پہلے سال ان کے مائنس میں تھی، پھر اس کے بعد وہ کورونا میں چھپا دیا انہوں نے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ اکانومسٹ ہیں، یہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ایسی کون سی قیامت بپا کر دی کہ ان کی وہ ساری گروتھ جو ہے وہ غائب ہو گئی. لیکن وہ سارے اشاریے غلط تھے، دیٹ واز فیک، وہ جھوٹ تھا. جس طرح مدینے کی ریاست کا نعرہ جھوٹ تھا، جس طرح انقلاب کا نعرہ جھوٹ تھا. 50 کروڑ مدینہ کی ریاست کی بات بتا رہے تھے، کون سی ریاست یہ نہیں میں بتایا بتاتا ہوں آپ کو. اچھا ایک طرف یہ سارے جھوٹ کا پلندہ اکانومی کو سیبوٹیج کر دیا. آپ کی جو یوتھ ہے پھر من حیث القوم ہر جگہ آپ کو تقسیم کر دیا، لان تان، تہذیب، بد تہذیبی اور بدتمیزی کو اس کا ہر طرف دورہ ہو گیا. جب ہم آئے حکومت میں تو بجلی کے یہ کارخانے جس کا ذکر ابھی میرے بھائی کر رہے تھے، یہ بند پڑے ہوئے تھے معمولی نقائص سے. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کوئی بجلی کا وزیر بھی تھا، کوئی سیکٹری بھی تھا، ترقیاتی کام، سی پیک آپ کا رول بیک، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں آپ کا جو ابھی یہ دونوں اکانومسٹ ہیں، یہ میری بات کو ڈینائی کر دیں اگر میں if I am wrong, correct me. اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کا گروی پڑا ہوا ہے آئی ایم ایف کے پاس، موٹر ویز آپ کے گروی پڑے ہیں، سی پیک آپ کا رول بیک ہو گیا، گوادر پورٹ آپ کا رول بیک ہو گیا، وہ ادھر گروی پڑا ہوا ہے. آپ کے پاس چیز کیا رہ گئی تھی؟ سی پیک کے کانفیڈینشیل جو ڈاکومنٹس تھے وہ شیئر ہو گئے سر، اور کیا رہ گیا؟ آگے چلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک طرف ہم ان چیزوں کے ساتھ لڑیں، ان فرنٹیئرز پہ لڑیں، ادھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی غلامی نامنظور کا نعرہ لگا کے کس طرح امریکہ سے ان کے لیے کیمپین چلانی شروع ہو گئی، اور اس طرف ہم ان کے دھرنے کو اٹینڈ کریں، ان کے تھریٹس کو اٹینڈ کریں کہ یہ میں آ رہا ہوں، یہ میں جا رہا ہوں. آج لوگوں کو سمجھنے کے لیے خدیجہ شاہ صاحبہ کی کونسلر ایکسس جو ہے وہی کافی ہے میرے خیال میں. اس کے علاوہ میں ایک بات اور بتاؤں، آپ نیکسٹ گیسٹ پہ جا رہے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے، مجھے پتہ ہے آج ایک پارٹی بن گئی ہے استحکام پاکستان. ہاں جہانگیر ترین صاحب ایک جہاز میں پوری پی ٹی آئی کو ڈال کر لے گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ عمران جو خود کو کہتا اب جہاز میں لے کے واپس آ میں ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہوں اور پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں عمران خان نہ پاپولر لیڈر رہا اور نہ پی ٹی آئی اس وقت کوئی بڑی جماعت اقلیت میں کنورٹ ہو چکی ہے. بیرامن صاحب یہ انشاءاللہ یہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. استحکام پاکستان پارٹی، اور آج تو وزیر اعظم کے معاون خصوصی تارڑ صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ سیاسی اتحاد بھی ہو سکتا ہے. ویسے اتحاد تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ویسے مفاہمت کی بات کرتی ہے، پھر میثاق جمہوریت کی بھی بات کرتی ہے، فلیکسیبلٹی رکھتی ہے.
استحکام پاکستان پارٹی آپ کو لگتا ہے، کیونکہ وہ تو 10-12 دن کے بعد تو انہوں نے کہا جی بس خدا حافظ جی، سیاست ہی چھوڑ دی، لیکن وہ پھر آ گئے دوبارہ سے. دیکھیے پاکستان میں میرے خیال میں استحکام پاکستان پارٹی ہو یا کوئی اور لیفٹ رائٹ کی جماعتیں ہو، اگر ایک آدمی سمجھتے اس میں عمران کے ساتھ ابھی ایک بندہ آیا ہے جمشید دستی، اس نے بھی کوئی پارٹی بنائی تھی دستی تو میرے خیال میں کسی پر بھی یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ پارٹی نہ بنائیں. اگر وہ سمجھتے کہ میرے اندر پوٹینشل ہو، میں پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں، پاکستان کے کچھ جمہوری پسند لوگ، کچھ محب وطن پاکستانی عمران کی سیاست سے پرتشدد سیاست تھے، ان کی جلاؤ گراؤ کی سیاست سے تنگ آ کر میرے پاس آگے، جو میں خاموش بیٹھا تھا، اور ہم سب مل کے اگر ایک پارٹی بنا کے کچھ کنٹریبیوشن کرے تو میرے خیال میں پابندی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سٹینڈ رہی ہے کہ پارٹی بنے، نظریات پہ بنے، اصولوں پہ بنے، جمہوریت کے لیے بنے، اور پاکستان میں مضبوط جمہوریت کے لیے یہ ماضی کے نظریات دیکھیں نا، 10 دن میں 8 دن میں نظریات جو ہے وہ ایک گرمی سے نہیں برداشت ہو سکتی. سر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ پارٹی کمزور ہو، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ لیڈر مائنس ہو، لیکن اگر میرے پاکستان کے ڈگنیٹی پہ وار ہو، میرے پاکستان کے شہداء کی یادگاروں کو جلائیں، میرے پاکستان کے افواج پاکستان کے شہداء کو گالی دیں، میرے افواج پاکستان کو پوری دنیا میں پلیکسز لگا کے افواج پاکستان کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرے، تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ سٹینڈ رکھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگز، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنائیں تاکہ ہم دشمن ملک انڈیا کو یہ میسج دے دیں کہ جو آپ کے زبان بولنے والے عمران یا ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ قانون نے یہ حشر کیا. ٹھیک ہے، میں فہمیدہ صاحبہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کنکلوڈ کریں اور یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی جو میرے پینلسٹ نے یہ بات کی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنا اہم فیکٹر ہے، کیونکہ جو اکانومی ہے اس کے پیرامیٹرز میں یہ سب سے زیادہ عام ہے، انویسٹر اور جو بیرونی سرمایہ کار ہے اس کی توجہ اسی جانب زیادہ ہوتی ہے. مجھے اب لگتا ہے کہ ثانیہ امام کے بعد اب جس طرح سے جو سختی کے ساتھ نپٹا جا رہا ہے، اور کل آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کی غیر معمولی اجلاس بھی دیکھ لیا ہے اور وہاں سے آنے والے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیا ہے، تو اس کا مطلب تو صاف ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا. اور وہ جو ایک پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی کا فیکٹر پاکستان نے 14-15 مہینے سے برداشت کیا ہے، تو اب اس میں جو ہے سیاسی درجہ حرارت میں خود بخود کمی آتی جائے گی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں، ان میں جو ہے وہ سیپریشنز بھی ہوتے ہیں، سیگریگیشنز بھی ہوتی ہیں، مفاہمت بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. کنگز پارٹیز بھی بنتی ہیں، اس کے بعد فارورڈ بلاکس بھی بنتے ہیں، لیکن جو ہے یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کا کھیل ہوتا ہے، سیاسی میدان میں کھیل ہوتا ہے. جی فہمیدہ صاحبہ بہت شکریہ. فہمیدہ یوسفی ہمارے ساتھ موجود تھیں، اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہرامند تنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، امین ہاشم، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بات ویسے کنکلوڈ کرنے کی ضرورت تھی، تو میرے پینلسٹ نے کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے جو چھوڑا ہو، اس پہ بات کی ہے، لیکن ایک پہلو جس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. لیڈر ہمیشہ اجتماعی مفادات کو تحفظ دیتا ہے. جہاں اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ میرے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اجتماعی نقصان ہو رہا ہے، وہاں پر وہ اپنی ذاتی انا کو پس پشت ڈالتا ہے. جیسے کہ موجودہ حکومت پی ڈی ایم اس کا دعویٰ ہے کہ ہم نے سیاست قربان کی ہے ریاست کی خاطر، تو ریاست کے ساتھ وفاداری ہی سیاست ہے. اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ، جغرافیائی سرحدوں کے محافظ، ہماری افواج، ہماری مسلح افواج کو کمزور کرنا دشمن کے ایجنڈے کو تقویت بخشنے کے برابر ہے. میں تو ذاتی طور پہ اتنا ہی سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تمام ہماری جتنے بھی یوتھ ہے، میں اس سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی ایکشن، آپ کی کوئی ٹویٹ یا آپ کا کوئی اکاؤنٹ کہیں ملک کے مفادات اور اجتماعی مفادات کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا، اس پہ ذرا غور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.